بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن میں غور و فکر اسے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد کر لیا جائے مگر اس کے حدود کو پامال کیا جائے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، جبکہ ان کے اخلاق و کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ امام صاحب کے اس قول کو تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اختصار کے ساتھ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آئیے ہم سب بھی اس دریا سے نکلنے والے آب حیات میں غوطہ زنی کر کے اپنی زندگی کی صحیح سمت کا تعین کرنے میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، قرآن مجید محض پڑھنے، رٹا لگا کر زبانی یاد کرنے یا ثواب اور برکت حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہدایت، نور مبین، نشان راہ و منزل کا تعین کرنے والی گائیڈ بک ہے، جسے پڑھنا ثواب، سمجھنا اور عمل کرنا ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ بے شک اس کتاب کے پڑھنے سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، بلکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی، اس کو کھولنا بھی ثواب سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ وہ حبل اللہ یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ رحمان اور رحیم کی ذات اقدس کے دستے قدرت میں ہے۔ امام طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے اور عن قریب قرآن اور اقتدار الگ الگ ہو جائیں گے۔ خبردار، تم قرآن کا ساتھ مت چھوڑنا۔ آئندہ تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جن کی اطاعت کرو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، اگر نافرمانی کر دو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہی کرنا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اطاعت میں جان دے دینا اس کی نافرمانی میں زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث مبارکہ نے دور حاضر کی پوری تصویر نمایاں کر کے رکھ دی ہے اور موجودہ حالات کے لیے لائحہ عمل بھی دے دیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اقتدار اور قرآن ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اقتدار ظلم کا کوڑا بن چکا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے سیرت و کردار کی روشنی میں دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، قرآن کے ساتھ یا بے دین حکمرانوں کے ساتھ۔ قرآن پر ایمان کے تقاضے اور قرآن کے حقوق بڑے واضح ہیں۔ ایمان والوں سے قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کی آیات میں غور و تدبر کرنے اور اس کے حلال و حرام پر عمل کرنے اور انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اس کی ہدایات کے تابع بنانے کا بار بار مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارے درمیان آج بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جنہوں نے اپنی انفرادی زندگیوں میں قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، لیکن اجتماعی زندگی پر بے دین اور سیکولر طبقے کے قبضے کی وجہ سے عمل ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ ختم قرآن کی فکر میں ہوتے ہیں لیکن حکم قرآن پر عمل کی کوئی چھاپ ان کی زندگیوں پر نظر نہیں آتی۔ آج ہماری اکثریت کو تو قرآن سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ اکثریت کو ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ لوگ قرآن خوانی اور ایصال ثواب کی مجالس میں حاضر ہو کر قرآن سے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، جس طرح بہت سے بے نمازی میلاد کی محفلوں میں چندہ دے کر جنت کے ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، قرآن بار بار کردار سازی کی بات کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تاکید اسی کردار سازی کی مظہر ہے۔ ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق انجام دیا جائے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر
تعمیر ہونے والے سیرت و کردار کے مالک مومنین، مخلصین، محسنین اور متقین کی صفات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کی تعلیم کردہ وہ دعا ہے جس کے ساتھ قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب سے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی التجا کرتے ہیں جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا جو جنت کی راہ ہے، جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں۔ اس دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی نمایاں صفات سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے متقین یہ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرآن اور اس سے پہلے نازل ہونے والی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی ایک نمایاں صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ آخرت کا پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے معمور ہوتا ہے، اور وہ ہر عمل اپنی ہر آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھ کر انجام دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی سیدھی راہ پر قائم ہیں، اور یہی دونوں جہانوں میں فلاح پانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے والوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال دیا تھا، اس لیے قرآن نے ان کے ایمان اور اعمال کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آج جو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں ان کی بھی عظیم اکثریت صرف حروف اور الفاظ کی قرأت اور تلاوت تک محدود ہے۔ ان پڑھنے والوں میں 5% بھی ایسے نہ ہوں گے جو قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب سمجھ کر اس کی آیات اور معنی و مفہوم تک رسائی کی کوشش کرتے ہوں۔ مسلمانوں، کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مقدمہ لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے، اے میرے رب، یہ میری امت ہے جن کو ہدایت کے لیے میں نے تیری امانت پہنچائی تھی۔ کون سی امانت؟ قرآن کی امانت۔ انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس وقت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ جہاں تک اجتماعی زندگیوں کا تعلق ہے تو ہمارے ملک کا ہر ادارہ، منڈیاں اور بازار، عدالتیں اور کچہریاں، انتظامیہ اور عدلیہ، سینٹ اور پارلیمنٹ، کسی بھی جگہ قرآن کے احکامات اور اس کے حدود و تعزیرات کی کوئی چھاپ نظر نہیں آتی۔ سورہ سجدہ آیت 22 ارشاد ربانی ہے، اس سے بڑھ کر ظالم یعنی نا انصاف، فاسق و فاجر کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے پھر وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے؟ ایسے مجرموں سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا، جو ہماری اس نصیحت یعنی قرآنی ہدایات سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے، ہم ان کی زندگی مشکل بنا دیں گے، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے، وہ نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ ناظرین، ہم باحیثیت قوم بہت بڑے مجرم بن چکے ہیں، اور ہم سب کے سب اس وقت اللہ کے عطاب کا شکار ہیں، لیکن ابھی مہلت باقی ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، سچی توبہ کریں۔ ہمارا رب بڑی بخشش والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔